بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بزرگوں اور بہنوں۔ اسلامک نالج اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ اسلامی علم چینل میں آپ لوگوں کو اسلام کے متعلق بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اس اسلامی علم چینل کا آپ لوگ بھی حصہ بنیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکنز کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اسلامی علم چینل کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند مشہور جاہلانہ جملے اور اس کے جوابات آپ کو بتائیں گے جن کو بولنے کے لیے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ ان کو اکثر بولتے رہتے ہیں۔ آج کے جملے جو بولے جاتے ہیں وہ تقریباً ہر شخص، ہر انسان کی زبان پر چلتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر ان کو بولنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ان جملوں کا کیا مقصد ہے۔ جو جملہ تقریباً اکثر بعض لوگ بولتے رہتے ہیں، نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ یہ جملہ جو ہے تقریباً آج کل ہر بندے کی زبان پر ہوتا ہے، لیکن اس جملے کو اسلام میں بہت منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب آپ سن لیں۔ حدیث میں ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی چیز کا یا اس کے جزو اور اس کے جزا و سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اگرچہ اس سے ہنسی مذاق کے طور پر بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے متعلق ہنسی مذاق میں بھی اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک اور جملہ جو کہ سب سے زیادہ بولے جانے والا جملہ ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے محبت اور جنگ دونوں کی متعین حدود ہیں، جس سے تجاوز جائز نہیں کر سکتے، لہذا اس جملے کو اس طرح سے بولنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور جملہ ہے جو کہ بہت زیادہ بولے جانے والا جملہ ہے، جو آپ لوگ بھی کافی زیادہ سن چکے ہوں گے اور بول چکے ہوں گے۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اب نیک ہونے کا کیا فائدہ؟ اب اس جملے میں کافی زیادہ مسائل ہیں، اب جو کہ یہ جملہ 100% غلط ہے۔ بحیثیت مسلمان لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی اگر بلی حج کو جائے گی تو انشاءاللہ رب کی رحمت کو اپنے قریب پائے گی۔ گویا کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار ہو یا گناہوں سے آلودہ ہو کیوں نہ رہا ہو، اگر سچی توبہ کرے گا تو پلٹ آنا چاہیے۔ مغفرت کا دروازہ ہمیشہ اللہ پاک کی طرف سے کھلا رہے گا۔ اسی کے مطابق ایک فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اس میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ بلی حج کو چلیں، یہ کہنا شرعاً اسلام کی توہین ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی جملہ جس سے اسلام و مسلمین کی تنقید کا پہلو نکلتا ہو اس سے گریز کریں۔
ایک اور جملہ جو بولا جاتا ہے، آج کے دور میں دین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ آج کے دور کے مطابق دین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جواب جو کہ فرمایا گیا، اللہ پاک فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ایک اور جملہ جو بہت زیادہ بولے جانے والا ہے، آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اس لیے اس جملے کو بولنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور جملہ جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ بولا جانے والا جملہ ہے، اس میں ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے کہ جملہ ہے، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، زمانہ بڑا غدار ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث القدسی ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے یعنی کہ وقت کو گالی دیتا ہے، جب کہ زمانہ میں ہوں، ہر حکم میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن رات کو پلٹتا ہوں۔ اس لیے اس جملے کو اس طرح سے بولنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور جملہ ہے، فلاں بہت منحوس ہے وغیرہ وغیرہ۔ جواب بالکل غلط، وہمی لوگوں کی باتیں ہیں یہ۔ اسلام میں نحوست اور بد شگونی کا کوئی تصور نہیں، یہ محض توہم پرستی ہے۔ حدیث شریف میں بد شگونی کی عقیدہ کی تردید فرمائی گئی۔ سب سے بڑی نحوست انسان کے اپنی بد عملیاں اور فسق و فجور ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ وہ جملے تھے جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ بولے والے جملے ہیں، جن کو بولنا بہت زیادہ غلط ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی ان جملوں کو نہ بولا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔